بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم، حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اوپر جو گفتگو ہو رہی تھی، آج اس کا تیسرا جلسہ ہے، اور پھر ایک بار ہم آپ سبھی حضرات کا استقبال کرتے ہیں اور قیمتی وقت دینے کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامک سینٹر آف نیپال WF کا ہم شکر گزار ہیں تہہ دل سے کہ انہوں نے پھر ایک مرتبہ ہمیں اسلامک ہسٹری، اسلامک تاریخ سے ایک شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے کا موقع عنایت کیا۔ چونکہ حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہادت ہے وہ جنگ احد میں، اور یہ جنگ احد کا واقعہ 15 شوال کو ہوا تھا۔ جی ہاں، 15 شوال میں حضرت شاہ عبد العظیم حسنی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی اور عالم تشیع میں ایک ایسی بے نظیر شخصیت یعنی چھٹے امام اور مکتب فقہ جعفریہ کے بنیان گزار یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ایک روایت کے حساب سے شہادت کا دن ہے۔ چونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا جو دن ہے وہ 25 شوال ذکر ہوا ہے، اور 12 رجب، 15 رجب اور 15 شوال بھی ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ تینوں روایتیں جو ہے وہ مانتے ہیں، لیکن بہرحال ان تینوں شخصیتوں کی وفات اور شہادت جو 15 شوال کو ہے، اس میں سے حضرت حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ چونکہ بہت ہی کم ہوتا ہے، اور جنگ احد کے بعد ان کا قبر اب بھی ویران پڑا ہوا ہے، کوئی سائبہ نہیں ہے، اور مظلومیت کے عالم میں ہے، جبکہ صحابی نبی ہیں، نبی کے چچا ہیں، نبی کے رضائی بھائی ہیں۔ ان کی مظلومیت کو دیکھتے ہوئے ایک بات میں اور عرض کر دوں، جو اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا دوسرے یا پہلے جلسے میں، کہ دیکھیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں تو عزاداری کی ہے، غم منایا ہے اپنوں کا، جیسے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت خدیجہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے اوپر آپ نے عام الحزن منایا ہے، غم منایا ہے، عزاداری کی ہے، لیکن حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت پر آپ نے باقاعدہ طور پر عزاداری کی سنت کو قائم کیا ہے، اور اس کا ریکارڈ جو ہے وہ شہادت حضرت حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے ہے، یوں کہ نبی نے خود اس سے لوگوں کو کہا ہے کہ جائیے ان کی شہادت پر جو ہے وہ عزاداری کیجیے۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس شخصیت کی شہادت کے بعد عزاداری مرسوم ہوئی ہے، سنت قائم ہوئی ہے، اور اسی کی عزاداری میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، چونکہ رسول اکرم نے نہ یہ کہ صرف خود نے بلکہ ان کے اوپر عزاداری بھی کی ہے، ان کے جسد کے اوپر روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں مصلح شدہ جسم کو دیکھ کر، اور اسی کے ساتھ ساتھ مدینے والوں کو، خواتین کو، مردوں کو، سب کو جو ہے وہ عزاداری کے لیے آپ نے تاکید فرمایا۔ یہاں تک کہ روایت میں دیکھا گیا ہے کہ مدینے میں بازار کو بند کیا لوگوں نے، رسول اکرم کی اتنی تاکید تھی۔ جی ہاں، اور رسول اکرم کی اس تاکید پر بازار بند ہوا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جلوس کا ابتدا، یعنی عزاداری میں جو جلوس کا ابتدا ہے وہ شہادت حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کے بعد سے ہے۔ لہٰذا اس شخصیت کو زیادہ سے زیادہ ہمیں یاد کرنا چاہیے، اور ان کی عزاداری کو بھی قائم و دائم رکھنا چاہیے۔ حضرت حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گفتگو ہو رہی تھی تو عرض کیا جا رہا تھا کہ حضرت حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اوپر 4-5 نقطۂ نظر سے ہم جو ہے وہ بررسی کریں گے، تحلیل کریں گے۔ تو ہم نے پہلے جو مختصر سا اشارہ کیا، قرآن مجید کی نگاہ سے حضرت حمزہ جو صحابی نبی ہیں ان کی مختصر سی فضیلت بیان کی جائے اور روشنی ان کی زندگی کے اوپر ڈالی جائے۔ جو ہم نے
پہلی تقریر میں عرض بھی کیا ہے۔ دوسری تقریر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ سے مختصر طور پر حضرت حمزہ علیہ السلام کی زندگی پر ہم نے روشنی ڈالی۔ جی ہاں، آج اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ سے، یعنی نبی اور اولاد نبی، ائمہ اور معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں حضرت حمزہ علیہ السلام کا کیا درجہ تھا، ان کی کیا فضیلت تھی، مختصر طور پر ہم آج جو ہے وہ عرض کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت حمزہ علیہ السلام کی جو فضیلت ہے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی نگاہ میں، تو حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں جو بہترین کتاب ہے ہدایت کے لیے اور علوم کے لیے اور ولایت کے لیے، ہر موضوع کو اس میں سمیٹا گیا ہے۔ بلکہ علماء تو کہتے ہیں قرآن مجید کے بعد کی جو کتابیں ہیں اس میں حضرت امیر المؤمنین کی خطبات کو جمع کر کے جو کتاب لکھی گئی ہے نہج البلاغہ، بہترین کتاب ہے نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ وغیرہ۔ لہذا نہج البلاغہ کی ایک عظمت ہے، خاص کر جوانوں کو نہج البلاغہ کا ایک دور کرنا چاہیے، ایک مرور کرنا چاہیے اپنے مولا کی کتاب کو، چونکہ امت مسلمہ یہ مانتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو باب شہر علم نبی کی ایک کتاب ہے نہج البلاغہ۔ اس کا لفظ بلفظ جو ہے وہ خزانہ علوم ہے، لہذا اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے دقت کے ساتھ۔ لہذا اسی سے ہم شروع کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، اور یہ نامہ اور خط اور مکتوب نمبر 28 میں معاویہ سے جب آپ احتجاج کرتے ہیں اور اپنے افتخارات کو بیان کرتے ہیں، تو اس افتخارات میں آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر حسن، حسین، حضرت زہرا اور حمزہ ہم میں سے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی علی جیسی عظیم شخصیت صحابیوں میں افضل، مؤمنین میں افضل، امام المؤمنین ہے، امام المتقین ہے، امیر المؤمنین ہے، وجہ اللہ ہے، سبھی ان کو مانتے ہیں۔ ان کے ہیبت کا، علم کا، شجاعت کا، نبی کے ساتھ دینے کا، وصی نبی ہونے کا، من کنت مولا ہونے کا۔ تو بہرحال آپ سمجھ رہے ہیں علی علیہ السلام کی وہ فضیلت جو بیان ہی نہیں کر سکتے ہم۔ اس درجے پر فاضل ہونے والا ایک عظیم شخص، بلکہ معصوم امام، اول امام، نبی کے بعد سب سے اعلیٰ ذات اس کائنات کے اندر، وہ فرماتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ حمزہ علیہ السلام ہم میں سے ہیں۔ تو اب حضرت حمزہ کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت حمزہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر انسان کو جو افتخارات کی ان کے پاس ذات اور چیز ہوتی ہیں، تو اس انسان کے معیار کے مطابق اور اس کی معیار کی تشخیص کے لیے وہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ عام انسان تو نہیں ہے، ہر انسان اپنے اپنے معیار کے مطابق افتخارات کو پیش کرتے ہیں۔ تو امیر المؤمنین نے حضرت حمزہ کو اپنا افتخارات کے طور پر ان کی ذات کو پیش کیا ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے حضرت حمزہ کی ذات کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پیغمبر حسن، حسین، حضرت زہرا اور حمزہ ہم میں سے ہیں۔ جی ہاں، رسول اکرم کے جانشین اور خلیفۃ المسلمین، وہ جو ہے وہ افتخار کر رہے ہیں حضرت حمزہ علیہ السلام کے اوپر۔ اسی طریقے سے حضرت علی علیہ السلام نے سقیفے کے بعد، اور آپ کو بہرحال معلوم ہی ہے سقیفہ میں کیا ہوا اور کیا داستان ہے، کیا قصہ ہے، جس میں مظلومیت علی علیہ السلام، یا جیسے کسی غیر مسلم ہمارے شاعر نے بھی بہت پیارے انداز میں کہا کہ کربلا میں تو میری لاش پڑی ہے، ورنہ امام حسین کی زبانی، ممدوح کی زبانی، وہ فرماتے کہ کربلا میں تو میری لاش پڑی ہے، ورنہ سچ یہ ہے کہ مقتل ہے سقیفہ میرا۔ یہ حقیقت ہے کہ مقتل ہے، میں شاعر نہیں ہوں، لیکن بہرحال ایسا ہی شعر کہ سچ یہ ہے کہ مقتل ہے سقیفہ میرا۔ جی ہاں، سقیفہ نہ ہوتی تو کربلا نہ آج جو ہے وہ وجود میں۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں آپ کے ذہن میں۔
تو انتہائی مظلومیت کا نام ہے میدان ثقیفہ، لہذا واقعہ ثقیفہ کے بعد امیر المؤمنین نے حضرت حمزہ کو یاد فرمایا، اور آپ کا شعار تھا، آپ کا نعرہ تھا، درد دل کیا آپ نے اور فرمایا واہ حمزہ واہ جعفرا، کہاں ہو حمزہ میرے، کہاں ہو میرے بھائی جعفر۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہی ہے جب انسان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، یا یوں کہوں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، درد میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ اپنے سب سے بہترین ہمدرد کو، ہمدم کو، محب کو، اور جو اس کو سہارا دیتے ہیں، جو قدم قدم پر اس کا جو ہے وہ تقویت بخش، اور میرے پاس جملے نہیں ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ غم میں اپنا ہی یاد آتا ہے، لہٰذا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت، آپ تصور کیجئے کہ ثقیفہ کے بعد یہ شعار، یہ نعرہ، اور درد دل جب تڑپتے ہیں درد میں اپنی مظلومیت کے درد کو، اس طریقے سے ان دو شخصیت کو یاد کرتے ہیں، واہ حمزہ واہ جعفرہ، تو حضرت حمزہ علیہ السلام کی ذات کیا ہوگی کہ جس ذات نے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم بے قدم ساتھ نہیں دیا بلکہ امیر المؤمنین کو بھی سہارا دیا۔ جی ہاں، وہ حضرت امیر المؤمنین کے بھی اسی طریقے سے چچا ہوا کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابو طالب کے حضرت حمزہ بھائی ہیں، اور صرف چچا ہی نہیں بلکہ اپنے وقت کے بہادر ترین ہیں۔ آپ دیکھیے گا اسلام کی جنگ بدر میں 3 شخصیتوں کو رسول اکرم نے پیش رکھا ہے، جس میں حضرت حمزہ علیہ السلام کو قلب لشکر میں رکھا، اور میمنہ میں حضرت علی علیہ السلام کو۔ تو آپ تصور کر رہے ہیں حضرت حمزہ کی شخصیت بہت عظیم شخصیت ہے، اور اس شخصیت کو تاریخ نے، اگر جیسے کہ پہلے جلسے پہ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر تھوڑی سی کم دقتی کی ہو، کم توجہی کی ہے، تو یہ ستم ظریفی ہے، بہرحال اس کا جبران ہونا چاہیے۔ جی، ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کی مختصر اس وقت میں جو ہے وہ 8 نکات کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، جس میں سے تیسرا نقطہ یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یعنی سیدۃ النساء العالمین، بضعۃ النبی، جگر گوشہ رسول، اور وحی کی زبان سے کہنا چاہیے کنز نبوت ہے، نبوت کے خزانے ہیں، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مصداق آیہ تطہیر ہیں، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ملتا ہے کہ احد میں ہفتے میں ہر ہفتے بعد شہادت حضرت حمزہ علیہ السلام مدینے سے کافی فاصلے پر جو حضرات حج کرنے جا چکے ہیں، زیارت کرنے جا چکے ہیں، مدینے میں جا چکے ہیں، وہ جانتے ہیں احد کا میدان کا فاصلہ۔ اس کے باوجود اس زمانے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہفتے میں 2 بار قبر حضرت حمزہ سید الشہداء کی زیارت کے لیے اور فاتحہ پڑھنے کے لیے ضرور جایا کرتے تھے۔ جی ہاں، جس ذات کی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا وہ عزت دے، وہ سمان دے، اور ان کی قبر کی زیارت کو وہ اہتمام کریں، تو وہ اس کی ذات کیسی ہوگی۔ لہٰذا میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی مدینے میں میری آواز کو سن رہا ہے محبان اہل بیت، وہ حضرت حمزہ کے قبر مطہر پر ضرور جایا کریں۔ یہ سیرت حضرت سیدہ ہیں کہ ہفتے میں 2 مرتبہ، یہ تاریخ میں ہے۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے بھی معاویہ کے مقابل میں اپنے احتجاج میں اور افتخار، جو حضرت علی علیہ السلام کی سنت اور سیرت تھی، امام حسن علیہ السلام نے بھی حضرت حمزہ کو بار بار یاد کیا کہ الحمزۃ نحن، اور حمزہ ہم میں سے ہیں، اور حضرت حمزہ ہمارے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے متعدد مرتبہ جو ہے وہ اپنے احتجاج میں اور اپنے افتخارات میں حضرت حمزہ سید الشہداء کو یاد کیا ہے۔ 5واں نقطہ جو ہمارے پاس اور بہت ہی اہم نقطہ ہے محبان اہل بیت کے لیے، عزادار حسین ابن علی کے لیے، یا کربلا کو فالو کرنے کے لیے، اور تمام انسانیت کو ماننے والوں کے لیے، اور وہ ہے واقعہ کربلا اور
واقعہ کربلا کے اوپر جن کی نگاہ ہے وہ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور اس مظلومیت کے عالم میں اور ان مصائب کے درمیان میں گھرے ہوئے جس شخصیت کو یاد کیا اور جس کو کبھی نہیں بھولے، وہ ہیں ان میں سے ایک حضرت حمزہ سید الشہداء۔ جی ہاں، امام حسین نے عاشور کے دن مخاطب ہو کر لشکر باطل سے یہ فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ حمزہ میرے امو تھے؟ جی ہاں، امام حسین علیہ السلام نے حضرت حمزہ علیہ السلام کو اپنی حقانیت اور اپنی صداقت کے لیے بیان کیا ہے اور اپنی فضیلت میں بیان کیا ہے کہ ہمارے امو ہیں حضرت حمزہ، نہ کہ تمہارے امو۔ اسی طریقے سے امام سجاد علیہ السلام نے عظیم واقعہ جو کربلا کے بعد ہوا ہے، اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام سے جب معیار غم، معیار مصیبت کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت سید سجاد نے اشک بھرے آنکھوں سے بیان فرمایا کہ عالم اسلام میں 3 دن ہم پر سب سے زیادہ اور سب سے بڑی مصیبتیں پڑی ہیں، ایک حضرت حمزہ کی شہادت اور ایک حضرت جعفر طیار کی شہادت اور میرے بابا حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن، کہ جو کبھی بھی ہم بھول نہیں سکتے اور ہم مغموم ہیں۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں چوتھے امام کی سیرت یہ ہے کہ حمزہ سید الشہداء کی شہادت کو یاد کیا جائے اور اس مصیبت کو عظیم مصیبت سے تعبیر کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اور ان کے ماننے والوں کو بھی، امت مسلمہ کو، سبھی مسلمانوں کو جو ہے صحابی نبی حضرت حمزہ کی فضیلتوں کو، اسی طریقے ان کی ولادت، ان کی شہادت اور ان کے پیغام کو نشر کرنا چاہیے۔ 7واں جو نقطہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارکان حج کے بارے میں جب بیانات دیے ہیں تو اس میں تاکید فرمایا آپ نے کہ احد کے پہاڑ اور حضرت حمزہ کی قبر پر ضرور حاضری دیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ارکان حج کے درمیان میں آپ نے یہ جملہ فرمایا ہے تو کتنی عظیم شخصیت ہے کہ حج کے موسم میں بھی یاد رکھنے کو کہا۔ آپ کو معلوم ہے اس کا مطلب ایک یہ بھی نکلتا ہے کہ رسول اکرم چاہتے ہیں کہ ان کے عم محترم اور صحابی حضرت شجاع صحابی حضرت حمزہ کی یاد کم از کم سال میں ایک مرتبہ ایام حج میں ضرور ہو، کیونکہ جو بھی حج کے ارکان کو پڑھے گا اور ڈیپلی آیت و روایت کو غور کرے گا تو احادیث میں رسول اکرم کی اس تاکید کو ضرور ہو پائے گا۔ لہٰذا حضرت حمزہ کو کم از کم سال میں ایام حج میں یاد کیا جائے، یہ رسول اکرم چاہتے ہیں ہم سے۔ جی ہاں، بس میں نے ختم کی۔ 8واں جو نقطہ ہے وہ احتجاج طبری میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں لکھا ہے کہ ایک یہودی شخص، یا ایک مختلف کتابوں میں چونکہ کئی جگہ میں نے اس کو دیکھا ہے، ایسا بھی لکھا ہے کہ کچھ دھرموں کے، کچھ ادیان کے لوگ آئے اور حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے انہوں نے مباحثہ کیا، اور اس میں ان کا مقصد اور لب اللباب جو کہنے کا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی یعنی آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسرے انبیاءوں کو فوقیت دینا، ان کا یہ ہدف تھا، مقصد تھا، لہذا وہ بحث کر رہے تھے۔ جی ہاں، تو اس میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فوقیت رکھتے ہیں اور افضل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی پر راضی ہو گئے اور خوشنود تھے، راضی ہونے کی وجہ سے وہ فوقیت رکھتے ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے ایک آہ بھری، اور دیکھیے یہ آہ کے مطلب کے لیے آپ بہتر سمجھتے ہیں کبھی یہ کہ کاش دنیا سمجھ پاتی، یا کتنے مظلوم ہیں ہمارے آخری نبی وغیرہ، بہت سارے مسائل ہیں، میں آج وقت نہیں ہے۔ لہٰذا امیر المؤمنین نے اس کا جواب دیا، کہا کہ لقد کان کذالک، جی ہاں جیسے تم کہتے ہو ایسا ہی ہے، لیکن اما محمد عصیب بافجع منہ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، اس سے بھی زیادہ انہوں نے مصیبت دیکھی ہے اور زیادہ فجیع طریقے سے انہوں نے امتحان دیا ہے۔ حضرت ابراہیم کا جو امتحان ہوا ہے وہ بیٹے کا
बेटे का गला और जो है वो काटना, या कहते हैं कि कुर्बानी, मगर ये कुर्बानी हुई तो नहीं है, गला कटा तो नहीं है, बेटे को शहीद तो नहीं देखा उन्होंने, नहीं करना पड़ा है, लेकिन इन्नहु यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़फ़ अला अम्मिही हमजा, और रसूल अकरम ने ये अपनी आंखों से देखा है, वो अपने हमजा के लाश पर खड़े थे, और उनकी यानी हजरत हमजा की लाश इस हाल में कि मुसले यानी नाक, कान, आंखें, जबान ये सब कटी हुई थी, और मुसले शुदा लाश के पास हजरत रसूल अकरम को खड़ा होना पड़ा, यानी जिगर और सीने को चाक करके उनके जिगर को, कल्ब को निकाला गया, एक फजी तरीके से जो है उनको जो है वो शहीद किया गया, टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम किया गया उनके मुसला शुदा आज़ा को। लिहाजा अली अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से फरमाया कि लक़द कान कज़ालिक अम्मा मुहम्मदुन असीब फअफ़जा मिन्हु इन्नहु वक़फ़ अला अम्मिही हमज़ा इन्नहु असदुल्लाह व असदु रसूलिही व नासिर दीनिही। जी हाँ, और आप फरमाते हैं कि आपको मालूम है कि हजरत हमजा असद रसूल है, असदुल्लाह है, अल्लाह के शेर हैं और रसूल के शेर हैं और दीन के नासिर हैं। जी हाँ, इस हदीस से हम कम से कम दो जो है यहाँ पर बर्दाश्त कर सकते हैं और दो मतलब को अक्स कर सकते हैं, ले सकते हैं। एक ये है कि देखिए, जहां दूसरे अदियान के लोग रसूल अकरम से दूसरे अंबिया को फजीलत और फौकियत देने के लिए बहस करते हैं, मुनाजरा करते हैं, वहां अमीर अल मोमिनीन ने जो बेहतरीन दलील के तौर पर पेश किया है वो ये पेश किया है कि हजरत हमजा अलैहिस्सलाम की शहादत और उस पर रसूल अकरम का सब्र करना। तो इसका मतलब हजरत हमजा की शहादत और उस पर सब्र करना और उनकी शहादत का फजी तरीन वो शहादत वाक़ होना यानी मुसले वगैरह, ये एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की फ़ौक़ियत की दलील है और बेहतरीन दलील है। जी, दूसरा इस हदीस से जो आप मतलब ले सकते हैं वो अमीर अल मोमिनीन का आखिरी जुमला है, व नासिर दीन ही, और हजरत हमजा रसूल अकरम के दीन के नासिर व मददगार हैं। जी हाँ, ये अमीर अल मोमिनीन की ज़बान है। हजरत हमजा अलैहिस्सलाम अजीम दर्जे की फजीलत रखते हैं और सहाबी रसूल हैं। मैं इसी पर इक्तफा करता हूँ। आज हमारा वक्त ख़त्म हो गया, फिर इंशाअल्लाह हाजिर होंगे आपके सामने दूसरे मतालिब को लेकर। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।